کہ دو بھائی تھے، ان کو میراث کے اندر گائے ملی، باپ فوت ہو گیا، میراث میں ایک گائے ملی، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی۔ اب وہ کہنے لگے یار گائے ایک ہے، اب ہم آپس میں تقسیم کیسے کریں؟ اگر بیچ میں سے کاٹ کے دو حصے کرتے ہیں تو نہ تیرے کام کی نہ میرے کام کی، تو مر جائے گی، تو کریں کیا؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں، تو یوں کرو کہ آگے کا جو حصہ ہے آدھا، آدھے کا دھڑ تو تیرے نام، اس لیے اس میں آنکھیں ہیں، اس میں ہونٹ ہیں، اس میں منہ ہے، اس کے کان ہیں، سارا اچھا حصہ آگے کا تیرے نام، جو پیچھے کا حصہ جہاں کے گوبر ہے، پیشاب ہے، سارے متعفنات ہیں، وہ میرے نام، یوں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو چھوٹے بھائی نے سوچا کہ یار بڑا بھائی کتنا مہربان ہے، دیکھو اچھا حصہ مجھے دے رہا ہے اور گندا جو متعفن بدبو والا حصہ خود لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بھائی جان، بس صحیح ہے، تقسیم ہو گئی، تقسیم ہو گئی۔ اب جناب سویرے صبح ہوئی تو بڑے بھائی نے کہا بھائی وہ اپنے حصے کی فکر کرو ذرا، اس لیے کہ سویرا ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ اب اس نے چارہ دیا، اس کو دانہ دیا، ظاہر ہے کہ اگلے حصے کو تو اس نے سنبھالنا ہے، اس کی مالش کر رہا ہے، اس کے سر کو سہلا رہا ہے، اس کو نہلا دلا رہا ہے۔ اب جب شام ہوئی تو پیچھے کے حصے میں دودھ تھا، تو بڑے بھائی نے دودھ نکالنا شروع کر دیا، اب دودھ کی بالٹی بھری اور چل دیا۔ ایک دن گزرے، دو دن گزرے، تین دن گزرے، چھوٹے بھائی نے سوچا یار یہ کیا ہوا؟ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یار میرے ساتھ تو مکاری ہو گئی، کہ مجھے جو اچھا دکھایا تھا وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، وہ تو صبح شام کا خرچہ ہی خرچہ ہے، اور جو اس نے مجھے برا دکھایا تھا اپنا، وہ تو بڑا کام کا ہے، اگر گوبر ہے تو وہاں اللہ نے دودھ بھی رکھا ہے۔ اب یہ بڑا پریشان، کہنے لگا یار یہ اس کا حل کیا ہے؟ بھائی سے اس نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے، میں اس کو کھلاتا پلاتا ہوں اور آپ دودھ چو لیتے ہیں اس کا۔ کہا کہ دیکھو بھائی شروع میں معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب یہ معاہدے کے خلاف کرنا تو اب یہ دیکھو زیادتی ہے۔ اب وہ بھلا منصوب ہو گیا۔ اب شہر میں کسی دوست سے مشورہ کیا کہ یار میرے ساتھ یہ ہو رہی ہے۔ اب آپ کو تو چکو دیہاتوں کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے جو سارے دیہات کو مشورے دیتا ہوتا ہے، وہ پورے شہر کا مشیر ہوتا ہے، ہر بندہ اس سے مشورے کرتا ہے۔ اب اس سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں؟ اس نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے، تم ایسے کرو، آئندہ جب وہ دودھ جو ہے وہ دھونے لگے تو تم چھڑی لے کے گائے کے منہ پہ مارنا۔ اب وہ تیرا بھائی جب اعتراض کرے تو کہنا بھائی میں اپنے حصے پہ مار رہا ہوں، میری مرضی، میں جتنا ماروں تمہیں کیا ہے؟ اب جب تم منہ پہ مارے گا تو وہ ٹانگ مارے گی تو اسے دودھ نہیں دے گی۔ اور آپ جانتا ہے کہ گائے بھینس آپ جو رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب تک اس کو اچھا سہلائیں نہیں، اس کو سکون نہ ملے تو وہ دودھ نہیں دیتی، وہ تو ڈنگا چھڑا لیتی ہے۔ اب اسے یہی کیا کہ اگلے دن جیسے دودھ کا وقت آیا تو اسے چھڑی لے کے اس کے گائے کے منہ پہ مارنا شروع کی۔ اب جب مارنا شروع کی، گائے نے ٹانگیں ماری، اس کا ڈھنگا بھی چھڑوایا اور بالٹی بھی ہو گئی۔ اور بھائی نے کہا کیا کر رہے ہو یار؟ کہتا نہیں میں اپنے حصے پہ کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں، آپ اپنے حصے پہ کریں جو کرنا، میں آپ کو تو نہیں ڈسٹرب کر رہا۔ تو بھائی کو بات سمجھ میں آ گئی، بڑے بھائی نے کہا بھائی معاف کرو، تو یار آج سے کے بعد مل جل کے کرتے ہیں، آدھا دودھ تمہارا آدھا ہمارا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔